السلام علیکم، میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے، اور جو اس وقت ہماری جو ہاٹ ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا پھر یہ جو پولیٹیشنز ہیں ان کے ساتھ نیگوسیشن کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اس وقت نیگوسیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ نیگوسیشن کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ سوچیں نا کہ عمران خان صاحب کا قصور کیا ہے۔ عمران خان صاحب کا قصور یہ ہے کہ وہ پاکستان میں جینون ڈیموکریسی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور ٹھیک ہے اس میں کچھ لوگ اپنی آرگومنٹس رکھتے ہیں، لیکن ان کے آرگومنٹس وہاں پہ ویک ہو جاتے ہیں جب اس الیکشن کو، جو موجودہ الیکشن ہے وہ جب اس کو ویلیڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس الیکشن میں آپ جو سمجھ لیں کہ ٹوٹلی یہ الیکشن ایک فراڈ الیکشن تھا، اور اس الیکشن کے نتیجے میں بننے والی اسمبلی، وہ پنجاب اسمبلی ہو اور بننے والی حکومتیں، بے شک وہ آپ کی سینٹرل گورنمنٹ ہو، یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ، یہ عوام کی نمائندہ گورنمنٹس نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب کو کیوں ان کے ساتھ نیگوسیشن کرنی چاہیے؟ کسی صورت میں یہ لوگ جو نیگوسیشن کی بات ابھی پھیلا رہے ہیں یا چاہ رہے ہیں کہ نیگوسیشن ہو، وہ ایک ڈر کی وجہ سے، اور ڈر یہ ہے کہ جناب ہمیں مار دیں گے، ہمیں جو ہے ہمارے اوپر ظلم کریں گے۔ تو ظلم، مجھے یہ بتائیں کہ ظلم نہیں ہوا؟ ظلم ابھی تک، آپ ظلم کی پوری داستانیں رقم ہو چکی ہیں۔ ارشد شریف جیسا ہیرا جو اس ملک کا ایک ایسٹ تھا، وہ ضائع ہو گیا۔ کتنے نوجوان لوگوں کو گولیاں لگیں، وہ ضائع ہو گئے۔ اس پوری تحریک کا وہ نتیجہ تھے، اور وہ تحریک کیا تھی؟ تحریک یہی تھی کہ پاکستان کے اندر ایک ٹرو ڈیموکریسی لے کے آئیں، ایک عوامی جو اہمیت ہے، عوام کی، لوگوں کی اہمیت ہے، اس کو ٹرو سینس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس کو ہونا چاہیے۔ اور اس لڑائی کا کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ شروع ہونا تھا، اور وہ سٹارٹ خان صاحب نے کیا۔ اب آپ یہ جب خان صاحب نے ایک سٹارٹ شروع کیا، تو آج ایک پریشر گروپ ڈیولپ کر کے، کچھ لوگوں کو انوالو کر کے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو واپس اس ٹریک پہ لے کے آئے جہاں پہ وہ ان کی نیگوسیشن ٹیبل پہ آ جائیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی جو اس وقت مورل پوزیشن ہے یا قانونی پوزیشن ہے، آپ بتائیں کہ سائفر کیس ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد 190 ملین کا جو 490 ملین کا جو کیس تھا، آپ نے دیکھا ہوگا بیریا ٹاؤن کا، وہ کیس بھی انڈر ٹرائل ہے، اور اس میں بھی چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں کہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، وہ چیزیں بھی آپ کی کلیئر ہو رہی ہیں کہ 490 ملین کا جو کیس تھا بیریا ٹاؤن کا، اس کیس میں بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ ملک ریاض صاحب سوشل میڈیا پہ لکھ چکے ہیں کہ مجھے پریشرائز کر کے کوشش کی جا رہی ہے کہ میں عمران خان کے خلاف بیان دوں۔ تو اس ساری صورتحال میں خان صاحب کو کیوں؟ مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کو ان کے ساتھ نیگوسیشن کرنی چاہیے۔ خان صاحب کو اپنی اسٹرگل کو جاری رکھنا چاہیے۔ پاکستان کا بچہ اب اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ مسئلے کہاں پہ ہیں، ایگو کس کی خراب ہے، کون پاکستان کو مشکل میں ڈالنا چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں اب لوگوں کو سمجھ میں آئیں۔ تو اس پوزیشن پہ آ کے عمران خان کو کسی صورت میں کوئی نیگوسیشن نہیں کرنی چاہیے، اور بالکل اپنے سٹانس پہ کھڑا رہنا چاہیے۔ وہ بے شک جو لوگ اس سٹانس کے حمایتی بن سکتے ہیں، مولانا فضل الرحمان ہوں یا پھر اچکزئی صاحب ہوں، اگر وہ پاکستان کے اندر عوام کی طاقت کے حمایتی بن سکتے ہیں، ویل اینڈ گڈ۔ اگر نہیں بنتے تو یہ کوئی نیگوسیشن نہیں ہونی چاہیے کہ عمران خان اپنی جو 1.5 سال کی ناجائز جیل کاٹ رہے ہیں، ناجائز سزائیں ان کو دی گئی ہیں، اس جیل میں 1.5 سال اگر وہ رہ چکے ہیں، تو اگر انہوں نے نیگوسیشن کرنی تھی تو پہلے کر لیتے، ابھی جا کے 1.5 سال کے بعد کیوں کریں؟ تو مجھے ویسے لگتا بھی ہے کہ عمران خان جو ہے، جو میری دل کی آواز ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب اتنا آسانی سے ان ایسے نیگوسیشن ٹیبلز پہ وہ نہیں آئیں گے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔